برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری سامنے آ گئی۔ اب برطانیہ کی نیشنلٹی 10 سال کی بجائے 5 سال میں دی جائے۔ برطانیہ کی نیشنلٹی کے قوانین کو تبدیل کرنے کی بات گشت سنائی دینے لگی۔ عالمی تنظیموں کی جانب سے برطانیہ کو نیشنلٹی کے قوانین پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب UK کی نیشنلٹی کے قوانین کو تبدیل کرنے کی مزاحمت بھی زور پکڑنے لگی۔ کیا برطانیہ کی نیشنلٹی کے نئے قانون کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستانیوں کو ہوگا؟ برطانیہ میں مسکن رہائش اختیار کرنے والوں کے لیے امیگریشن کا 10 سال کا ویزا روٹ اسکیم کو ختم کرنے اور امیگریشن کی تمام اسکیموں کی مدت کو زیادہ سے زیادہ 5 سال تک محدود کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کی ایک رپورٹ کے مطابق مختلف تنظیموں نے برطانیہ کے تارکین وطن کو شہریت دینے کی طویل اور مہنگی اسکیم کو نسل پرستانہ قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق تجزیے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 10 سالہ اسکیم کے تحت مسکن رہائش کے خواہش مندوں جن کا خیال ہے کہ انہیں اسکیم کے تحت درخواست دینے پر مجبور کیا گیا، ان کی غالب اکثریت غیر سفید فام ہے۔ برطانوی امیگریشن کی 10 سالہ اسکیم کا لاکھوں افراد اس لیے انتخاب کرتے ہیں کیونکہ وہ کم آمدنی اور پیشہ ورانہ قابلیت میں کمی کی وجہ سے دوسری کیٹیگریز کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے۔ ان میں سے زیادہ تر افراد صفائی یا گھریلو ملازمتیں کرتے ہیں۔ دیگر اسکیموں کے تحت برطانیہ کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 5 سال درکار ہوتے ہیں۔ رامفیل نامی ادارے کی جانب سے فریڈم آف انفارمیشن کے تحت حاصل کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق 10 برس کی اسکیم کے تحت برطانیہ میں نیشنلٹی کے خواہش مندوں کی تعداد 2,18,110 ہے، جبکہ برطانوی ہوم آفس کے اعداد و شمار کے مطابق 10 سال کی اسکیم کے لیے اپلائی کرنے پر مجبور ہونے والے 10 ممالک میں سے 9 ممالک کے شہریوں کی غالب اکثریت غیر سفید فام ہے۔ 10 سال کی اسکیم کے تحت نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنے والوں میں سے 86% افراد ایشیائی یا افریقی باشندے ہیں، جبکہ 6% کا تعلق یورپ سے ہے۔ اس اسکیم کے تحت درخواست دینے والے زیادہ تر افراد کا تعلق پاکستان، نائجیریا، انڈیا، گھانا اور بنگلہ دیش سے ہے۔ برطانوی 10 سالہ اسکیم کے تحت نیشنلٹی کے حصول کے خواہش مندوں کو ہر 30 ماہ کے بعد برطانوی ہوم آفس کے پاس موجود اپنی درخواست کی تجدید کرانا پڑتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ 10 سال میں 4 مرتبہ تجدید کرانا ہے۔ ایک تجدید کی فیس $5,095 ہے۔ برطانوی ہوم آفس کے پاس اختیار ہے کہ وہ تجدید کی فیس معاف کرے، لیکن اکثر فیس معافی کی درخواستوں کو رد کر دیا گیا ہے۔ گریٹر مانچسٹر امیگریشن ایڈ ایونٹ تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ فار پبلک پالیسی اور خیراتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق درخواست یا تجدید کی فیس کے حصول کے لیے تارکین وطن عموماً قرض لیتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق فیس یا درخواست کی تجدید کے لیے یا پھر فیس کی ادائیگی کے لیے حاصل کیے گئے قرضوں کی بڑی وجہ سے لوگ طویل عرصے تک مقروض رہتے ہیں اور زندگی کی بنیادی ضروریات کے لیے ادائیگی بھی ان کے لیے مشکل در مشکل ہو جاتی ہے۔ GMIA UK کے ترجمان کے مطابق یہ اعداد و شمار اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ 10 سال کی اسکیم کے تحت اپلائی کرنے والے افراد پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ ایک نسل پرستانہ پالیسی ہے۔ لوگوں کو قرض میں جکڑا جاتا ہے اور پھر ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ یا تو وہ ہزاروں پاؤنڈز ادا کر کے اپنا امیگریشن اسٹیٹس بحال رکھیں یا پھر اپنے خاندان والوں کو کھلائیں اور سردی سے بچائیں۔ کسی بھی فرد کے لیے برطانیہ کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے 10 سال کا انتظار بہت طویل عرصہ ہے۔ برطانوی نیشنلٹی کے اس روٹ اسکیم کو ختم کیا جانا چاہیے اور یہ ایک اچھا آغاز ہو سکتا ہے اگر تمام اسکیموں کی زیادہ سے زیادہ مدت کو 5 سال تک محدود کیا جائے۔ رامفیل کے نک بلیز کا کہنا ہے کہ 10 سال کی اسکیم ایک مخالفانہ ماحول کی یادگار ہے۔ کنزرویٹو پارٹی کی دیگر دوسری پالیسیوں کی طرح اس کا بھی اصل مقصد واضح ہے، جس کے ذریعے اکثر جنوبی ایشیائی اور افریقی باشندوں کو شہریت کے حصول کے لیے طویل اور مشکل مرحلے سے گزرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ آپ کو برطانیہ کی نیشنلٹی سے متعلق یہ معلوماتی رپورٹ کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔